अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइट बाई मौसम फखर में खुश आमदीद। जब इंडियन दारुल हुकूमत दिल्ली के इलाके माहीपालपुर में के एक होटल में जनाब एक और ज़ोरदार धमाका सुना गया है और इंडियन मीडिया के मुताबिक धमाके की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंसें जाए वकूआ पर पहुंच गई हैं। धमाका किस नौइयत का है, अब तक इसकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी। कल राजस्थान में भी धमाका सुनाई दिया गया था। ये दोनों वाक़यात की अहमियत क्या है, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये देखते हैं जनाब इस सवाल का जायज़ा लेते हुए कि इंडियन मीडिया किस तरह भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान पर हमले की शय दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये पै दर पै वाक़यात और इंडियन मीडिया में ये जो नया सीन सामने आया है डॉक्टर्स के हवाले से, इसको लेकर जिस तरह से मीडिया हाइप को क्रिएट किया जा रहा है, ये मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा सवालिया निशानात इस सारे के सारे ड्रामे के ऊपर लगते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने आपके साथ गुज़िश्ता वीडियो में इस बात का आपको इशारा दिया था कि ये जो डॉक्टर उमर थे, इनकी रिहाइशगाह से या इनके कब्ज़े से तकरीबन 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करने का दावा किया गया था। और जो पहला जो छापा मारा गया था फरीदाबाद के इलाके में उनकी रिहाइशगाह पर, उस मौके पर तकरीबन 320 किलो अमोनियम नाइट्रेट को जो है उनकी रिहाइशगाह से बरामद किया गया था। फिर इंडियन मीडिया से ये खबर सामने आती है कल, और ये नहीं है कि किसी आम से लली किस्म के अखबार या चैनल से, बल्कि वो तमाम चैनल्स जिनके जो वेल रिप्यूटेड चैनल्स हैं, जैसे एनडीटीवी है, जैसे इंडियन टुडे है, जैसे ये जो है चैनल 18 है, इस जैसे चैनल्स से ये खबर सामने आती है कि जनाब 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो डॉक्टर उमर के कब्जे में था। और फिर ये खबर सामने आती है कि इसमें से तकरीबन 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट लापता है, यानी गुम है। और फिर इस खदशे का इजहार किया जाता है कि ये जो गुमशुदा अमोनियम नाइट्रेट है, ये मुंबई जैसे सीरियल अटैक्स के अंदर या सीरियल बॉम्बिंग में इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये खबर सामने आती है इंडियन मीडिया के ज़रिए कि ये सिर्फ एक होंडाई आई गाड़ी नहीं थी, बल्कि इसके साथ साथ दो और गाड़ियां भी डॉक्टर उमर के कब्जे में मौजूद थी। वो दो जो गाड़ियां हैं वो कहां पर मौजूद हैं। फिर इस खदशे का इजहार किया जाता है कि मुबैना तौर पर ये जो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट है वो इन दो गाड़ियों के अंदर फिट करके इसको दिल्ली के अंदर फाड़ा जाएगा। और फिर इसका मतलब ये होगा कि दिल्ली के अंदर ये जो बम धमाके हैं इसके असरात बड़ी दूर तक सुने जाएंगे। यानी एक पूरा माहौल साजी है जो कि इंडियन मीडिया की तरफ से सामने आ रही है। अब अगर हम इस कहानी का जायजा लें तो अमोनियम नाइट्रेट का होना किसी के पास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी काश्तकार के पास, ये ऐसी शख्सियत जो कि खेती बाड़ी करती है, उसके अपने जो एरियाज हैं या जहां पर उसने अपना ये जो खाद वगैरह रखी होती है वहां पर अमोनियम नाइट्रेट मौजूद होती है। अमोनियम नाइट्रेट इट्सेल्फ धमाका खेज मवाद नहीं है, बल्कि ये एक खाद की किस्म है जो कि फसलों के ऊपर डाली जाती है ताकि ये जो कीड़े मकोड़े या हशरातुल अर्ज़ हैं उनके हमलों से बचाया जा सके फसलों को। अब अमोनियम नाइट्रेट, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है, ये उस वक्त तक खतरनाक नहीं होती जब तक इसको एक खास प्रोसेस से ना गुजारा जाए जिससे अमोनियम नाइट्रेट एक बॉम्ब के अंदर तब्दील होगी, एक धमाका खेज मवाद के अंदर बदलेगी। तो उसके अंदर कुछ धमाका खेज मवाद की आमेजिश करना पड़ती है, उसको डेटोनेट करने के लिए उसके अंदर कुछ सर्किट्स को बनाना पड़ता है जिससे वो धमाका खेज मवाद के तौर पर फटे। और फिर नुकसानात उसके ज़रिए करने के लिए उसमें बॉल बेरिंग्स, लोहे के टुकड़े या इस तरह की और चीज़ें डाली जाती हैं ताकि जो धमाका है उसके ज़रिए जो शॉक वेव डेवलप होगी, उस शॉक वेव के ज़रिए ये जो धमाका खेज मवाद के अंदर शामिल किए जाने वाले बॉल बेरिंग्स या लोहे के टुकड़े हैं, ये गोली की तरह जाके लोगों को लगें, दीवारों को लगें और फिर उसके ज़रिए जो तबाही है वो फैलती है। अब इस सारी कहानी के अंदर जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है कि बहुत ज़्यादा झोल हैं। जैसे डॉक्टर उमर के पास 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट जिसको धमाका खेज मवाद कहा गया और 2900 किलो पकड़ा गया, 300 किलो गायब है जो कि सीरियल ब्लास्ट के अंदर इस्तेमाल होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट है ये कोई बहुत कम मिकदार नहीं है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 3 मेट्रिक टन मवाद बनता है।
اور اس کو اگر موو کرنا ہے تو آپ کو ایک بڑے ٹرک کی ضرورت ہوگی جس میں امونیم نائٹریٹ کو اتنی بڑی تعداد میں رکھ کر موو کیا جائے گا. اور اگر محدود پیمانے پر یہ امونیم نائٹریٹ آ رہی ہے, کبھی ایک بوری آ گئی, کبھی 2 بوریاں آ گئیں, تو اس کے لیے یہ جو آمد و رفت ہے یہ اگر مہینے میں 10 مرتبہ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے اندر 20 بوریاں آپ کے پاس امونیم نائٹریٹ کی آئیں گی. پھر اس کو پروسیس کرنا اور پھر پروسیس کرتے ہوئے اس کو بم میں تبدیل کرنا, یہ ایک طویل اور محنت طلب کام ہے جو کہ ایک ڈاکٹر لیول کے آدمی سے ہونا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے. اس کے لیے اس کو بم بنانے کے لیے امونیم نائٹریٹ کو ضروری ہے کہ اس کے اندر فیول آئل, ڈیٹونیٹر, بوسٹر چارج اور پھر اس کی پراپر مکسنگ ہو تاکہ یہ ایک بم کے اندر تبدیل ہو. اب اگر یہ انڈین میڈیا کے ذریعے یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ 300 کلو امونیم نائٹریٹ غائب ہے, تو پھر اس کی تلاش کے لیے جو دلی پولیس ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا دلی شہر کو بند کیا گیا؟ کیا دلی یا دیگر وہ تمام مقامات جہاں پر ڈاکٹر عمر کی مبینہ طور پر آمد و رفت تھی اس کا جائزہ لیا گیا؟ کیا ڈاکٹر عمر کے فون کا فورنزک جو تجزیہ ہے وہ کیا گیا؟ کیا ان کی کال ریکارڈز کو چیک کیا گیا؟ ان کی کالز ریکارڈ اور ان کی جو کانٹیکٹ لسٹ ہے اس میں سے کتنے لوگوں کو ابھی تک پروب کیا گیا ہے؟ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے اور اس کے اوپر ابھی تک کسی طرح کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں. اسی طریقے سے جو مختلف چھاپہ مار کارروائیاں ہیں وہ آسام میں بھی کی گئی ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھی کی گئی ہیں. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مقبوضہ جموں میں اور کشمیر کے مختلف مقامات پر سرچ آپریشنز کیے گئے ہیں اور ان سرچ آپریشن میں درجنوں بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے ڈاکٹر عمر کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر, اور ایک امام مسجد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ جو امام مسجد تھے یہ انتہا پسندانہ نظریات کی ترویج کرتے تھے اور ان سے انسپائر ہو کر ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر مزمل اور ایک وہ خاتون ڈاکٹر ہیں جن کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, یہ تینوں جناب ان کے اندر یہ جو انتہا پسندانہ نظریات تھے وہ پیدا ہوئے. اب اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ متعدد بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کرنا, وہ انفیکٹ اس سارے عمل کے اندر اس میں جو پاکستان کو انوالو کرنا ہے یہ محض اسی کی ایک کڑی اور اسی کا ایک سلسلہ بنتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ بہت سارے ایسے ایسپیکٹس ہیں جو اس سارے عمل کے اندر تحقیق طلب ہیں, اور خاص طور پر جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا کہ انڈین میڈیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ہائپ کو کریٹ کر رہا ہے اور اسی ہائپ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. جیسے راجستھان کے اندر دھماکے کی آواز, اور دھماکے کی آواز کو لے کر انڈین میڈیا نے ادھم مچا دیا کہ جناب راجستھان کے مختلف شہروں کے اندر جناب سیریل بلاسٹنگ ہو گئی ہے. ابتدائی خبریں ان میں اس طرح کی چلی کہ راجستھان کے مختلف شہروں کے اندر جن میں جودھ پور ہے, بیکانیر ہے, ناگور ہے, ان شہروں کے اندر سیریل بومنگ کی گئی ہے. بعد میں سرکاری وضاحت سامنے آئی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جس میں بتایا گیا کہ یہ دھماکہ نہیں تھا بلکہ ایک سپر سونک جیٹ طیارے کی طرف سے یہ جو سونک بوم تھا یعنی ساؤنڈ بیریئر کو توڑنے کے وجہ سے یہ جو آواز ہے یہ سامنے آئی, جس کو لوگوں نے ایک دھماکہ سمجھا اور انڈین میڈیا نے اس سونک بوم کو ایک دھماکے سے تشبیہ دیتے ہوئے ایک پوری میڈیا ہائپ کو کریٹ کیا. اور یہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ راجستھان اور گجرات یہ 2 ایسے شہر ہیں جہاں پر انڈین فوجوں نے یہ جو ٹرائی سروسز ایکسرسائزز ہیں وہ وہاں پر کی ہیں. جودھ پور پہ اس وقت بھی رافال طیارے لینڈ کیے ہوئے ہیں, وہاں پر ان کی موجودگی ہے اور وہ مختلف ایئر ایکسرسائزز جن کے لیے ایکسٹینڈڈ نوٹم انڈین ایئر فورس نے جاری کیے ہیں وہ اس کے تحت اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. جودھ پور سے ہی یہ جو جنگی طیارے تھے یہ 2 دن پہلے اڑے تھے اور انہوں نے پاکستانی بارڈر کے قریب لاہور, قصور اور سیالکوٹ ایریا میں ان طیاروں کی طرف سے پروازیں کی گئی تھیں, جس کے بعد
بعد لاہور سمیت باقی تمام شہروں کے اوپر سپر ہائی الرٹ کو جو ہے وہ نافذ بھی کیا گیا تھا اور پاکستان ایئر فورس کی طرف سے یہاں پر جوابی پروازیں بھی کی گئی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سارے عمل کے اندر کسی طرح کی کوئی ایسی وجوہات نہیں ہیں کہ جناب اس کو ساؤنڈ بیریئر کو کراس کرنے کے ہونے والے دھماکے کو لے کر اس طرح کی تشبیہ دے دی جائے کہ جناب یہ جو شاک ویو ہے اور جو اس شاک ویو کے ذریعے جناب دھماکے ہو گئے ہیں، اس بات کی کوئی وہ جو ہے ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دھماکہ دلی کے علاقے ماہی پال پور میں ہوا، اس کے ذریعے انڈیا کے چینلز نے کس طرح شور مچایا، اس کی ایک جھلک آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ صبح کے قریب یہ دھماکے کی آواز سنی گئی اور یہ ایک ہوٹل تھا جہاں سے ایک ایمرجنسی کال ایک خاتون کی طرف سے، یہ جو ایمرجنسی رسپانس فورس ہے انڈیا کی، وہاں پر یہ کال کو ریسیو کیا گیا، جس میں اس خاتون کی طرف سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ اس ہوٹل جہاں پر وہ قیام پذیر ہے اس نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی ہے۔ اس کی اس کال کو لے کر انڈین میڈیا نے، یہ جو چینل جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کی طرف سے دلی میں ایک اور بم دھماکے کی اطلاع کے اوپر خبر کو چلا دیا گیا، اور پھر یہ خبر بھی سامنے آئی چونکہ اس خاتون کی طرف سے کال کی گئی تھی تو یہ جو فائر بریگیڈ ہے اور ایمبولینسز ہیں ان کو اس ہوٹل پہ پہنچا دیا گیا۔ وہاں پر گئے تو چوکیدار سے پوچھا کہ جناب یہاں پر کیا ہوا ہے، تو چوکیدار نے اس طرح کے کسی بھی دھماکے کے حوالے سے اظہار لا علمی کیا۔ وہ خاتون کو دوبارہ ٹریک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ خاتون اس وقت دلی ہائی وے پر ہے اور وہ دلی چھوڑ کے جا رہی ہے۔ پتہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دھماکے کی آواز سنی تھی۔ تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ وہاں سے ایک بس گزر رہی تھی، اس بس کا ٹائر ایک زوردار آواز کے ساتھ برسٹ کر گیا، یعنی پھٹ گیا، تو وہ ٹائر پھٹنے کی آواز کو بم دھماکے سے تشبیہ دیتے ہوئے انڈین میڈیا نے جناب اس بات کا شور مچا دیا کہ جناب دھماکہ ہو گیا ہے اور پاکستان سپانسرڈ ٹیررسٹ نیٹ ورکس انڈیا کے اندر سرگرم ہیں۔ ابھی یہ خبر ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ نئی خبر سامنے آ گئی کہ جناب ڈاکٹر عمر نے 2 گاڑیاں اور خریدی تھیں، اس نے تقریباً 29 لاکھ روپے مختلف لوگوں سے اکٹھے کیے تھے۔ ان 29 لاکھ روپوں کے عوض 2 دھماکے خیز مواد سے بھری گاڑیوں کو دھماکے کے لیے تیار کیا گیا اور وہ گاڑیاں اب اس وقت لاپتہ ہیں۔ البتہ میڈیا کو یہ معلوم ہے کہ وہ گاڑیاں کدھر ہیں۔ اگر میڈیا کو معلوم ہے کہ وہ گاڑیاں تیار کی گئیں تو وہ گاڑیاں کہاں سے خریدی گئیں، ان گاڑیوں کے نمبرز کیا تھے، انجن نمبر، چیسز نمبرز کہاں پہ تھے، کس نے ان گاڑیوں کو ڈاکٹر عمر کو بیچا تھا، ایسے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک فالس فلیگ کی ابتدائی شکل ہے کہ جناب اس طرح کی ہائپ کو کریٹ کیا جائے اور کل کو اگر اس طرح کی 2 گاڑیاں کسی جگہ پر پھٹ جائیں تو اس بات کا الزام لگا دیا جائے کہ جناب جیش اور لشکر دونوں ایک مرتبہ پھر انڈیا کے اندر ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور انڈین کابینٹ کی طرف سے منظور شدہ قرارداد جس میں دہشت گردی کے لیے 0 ٹالرنس کے لفظ استعمال کیے گئے تھے، اس کی آڑ کے اندر جناب یہ جو ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ ادروائز ان سارے معاملات کا محض ایک ہی جو عنصر ہے وہ ثابت شدہ ہے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایک جو ہے وہ نیریٹو کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور اس نیریٹو کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کبھی ڈاکٹر مرڈول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی جیش ٹیررزم نیٹ ورک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ترکی کو اس کے اندر گھسیٹا جاتا ہے، کبھی بنگلہ دیش کو گھسیٹا جاتا ہے، کبھی نیپال کو گھسیٹا جاتا ہے۔ پھر اس بات کی خبر سامنے آ جاتی ہے کہ جناب بنگلہ دیش کو سبق سکھانے کی تیاریاں کی جا چکی ہیں۔ بنگلہ دیش کے ٹیررسٹ نیٹ ورکس کے اوپر جو کہ انڈیا کے اندر ٹیررزم کے سبب بن رہے ہیں، ان کو انڈین ایئر فورس نشانہ بنائے گی۔ کسی طرح کی کوئی سرجیکل سٹرائک بنگلہ دیش کے اوپر کی جائے گی تو بنگلہ دیش نے تو واضح کر دیا کہ جناب آؤ تو صحیح، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ بنگلہ دیش کا رسپانس کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھوٹ کا کاروبار ہے جس کو مسلسل پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، محض اس وجہ سے کہ نریندر
मोदी की ईगो को सेटिस्फाई किया जाए, इस बुनियाद पर कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की तरफ से उसको अच्छी खासी मार पड़ी थी। उस मार इतनी पड़ी कि मुंह लाल हो गया और माथे पर नाकामी का कलंक सज गया। अब वो उस कलंक को मिटाने के लिए कभी सरक्रीक के ऊपर फौजी दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कभी बहीरा अरब में आने की कोशिश करते हैं, कभी ड्रोन्स को पाकिस्तान की तरफ रवाना करते हैं। 40 घंटे तक ड्रोन्स ने मुसलसल प्रवास की LOC के एरियाज में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुनियादी तौर पर माहौल को तश्कील दिया जा रहा है पाकिस्तान पर हमले के लिए, और उसके लिए झूठ पर मबनी नैरेटिव और झूठ पर मबनी जो सबूत हैं उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और हर तरफ से जो नाकामी है, मुझे ऐसे लगता है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए लिखी जा चुकी है, चाहे वो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर हो या चाहे हकीकी मानों पर हमले की सूरत में। हर जो है ना कोशिश वो इंशाल्लाह नाकाम ही रहेगी। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.